پیسے مانگے جا رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں یا لیے جا رہے ہیں. یہ گاڑیوں اور کے قافلے کے بغیر شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں, لمبی چوڑی باراتیں ہو رہی ہیں, لمبے چوڑے بھوج کا کاروبار چلا دیا گیا ہے, پیسے کے بغیر رشتہ نہیں ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو سارے مسلمان بوڑھے ہوں جوان ہوں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ غلط ہے, کہتے ہیں یہ غلط ہے. ڈاکٹر سے پوچھو, انجینئر سے پوچھو, پائلٹ سے پوچھو, ماسٹر سے پوچھو, حافظ جی سے پوچھو, کسی سے پوچھو, سب کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن بتائیے آپ, معاشرے میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو بارات میں جاتا کون ہے؟ کون جاتا ہے؟ شادیاں کن کی ہو رہی ہیں؟ کس کے بیٹے کی کا بیاہ ہو رہا ہے؟ بارات میں کون جاتا؟ نکاح میں بھوج کھانے کے لیے شادی میں کون جاتا؟ لمبی چوڑی بارات کا قافلے کے اندر حصہ کون بنتا؟ بھوت رہتا ہے کیا؟ وہ جنات ہے؟ کون ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جب 99% کہتا ہے کہ یہ جہیز غلط, روپیہ پیسہ غلط, مانگ مطالبہ غلط, حرام اور ناجائز, اور گاڑیوں کے قافلے غلط, تو اجتماعی طور پہ سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ میں نظر بھی آنا چاہیے کہ یہ غلط ہے نا. آپ غلط کہتے ہو, لیکن جب باری آتی ہے کھانے کے لیے تو بھکاری لگتا ہے. شادیوں میں کھانے کے لیے میز پہ انسان ایسے ٹوٹتا ہے, وہ مانگتا ہے نا, سب بولتا پرہیزی, سب بولتا ہے پرہیزی. آئٹم لکھواتا ہے لڑکا والا پہلے, فلاں پورا مینو لکھوا دیتا ہے لڑکی والے کو مینو لکھواتا ہے, یہ آئٹم ہونا چاہیے. کل آپ کیا کریے گا شادی ہونے کے بعد, ہم اور آپ کے رشتہ دار ہو جائیں گے, اس سے کوئی مطلب نہیں. ابھی جو میرے لوگ آئیں گے, خاص طور پہ VIP لوگ آئیں گے, یہ تو پتہ نہیں پھر اگلے مرتبہ آپ کے دروازے پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اس لیے آپ کو ان کا خوب شاندار ضیافت اور ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. مہمان نوازی زبردستی ہوتی ہے. کون مہمان؟ ارے یار, بیوی کا بھائی بھی آتا ہے اگر بہن کے یہاں, بہنوئی کے یہاں, تو نہیں کہتا ہے کہ یہ مینو ہے میرا, میں آپ کے یہاں رات کو رہوں گا, یہ کھانا کھلائیے گا. ارے سالہ بھی نہیں کہتا, ارے بہنوئی بھی نہیں کہتا, ارے ماں بھی نہیں کہتی, ارے بھائی بھی نہیں کہتا, کوئی مینو نہیں لکھواتا. اور یہ بے ایمان, ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اس کا, اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کا نکاح نہیں ہوا, ایجاب و قبول نہیں ہوا, یہ مینو لکھواتا ہے لڑکی والے سے. یہ لڑکی والے سے مینو لکھواتا ہے, یہ انڈا, یہ مرغی, یہ مرغا, یہ خسی, یہ پلیٹ, یہ بریانی, یہ انار, یہ انارس کا انڈا, یہ سارے سامان لکھواتے ہیں. اور کھانے میں تھوڑی سی ڈسپلین میں کمی کوتاہی ہو گئی تو میرے پاس ہزاروں قصے ایسے ہیں کہ لاٹھی چل گئی بارات میں. دروازے پہ لڑکی کے باپ کو, بائی کو, لڑکی کے رشتہ دار کو, سالہ کو, لڑکی کے ماموں کو, لڑکی کے چاچا کو, لڑکی کے خاندان کے لوگوں کو ذلیل کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, کیا ہے؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ کیسا اسلام ہے تمہارا؟ مسجد میں تم تبلیغی جماعت کے مشورے بھی کرتے, چلے بھی لگاتے, حج کو بھی جاتے, نماز بھی پڑھتے, چوک پہ چوراہے پہ لمبی چوڑی تقریریں ہانکتے ہو اور لمبے چوڑی کپ مارتے ہو, اور جب بات آتی ہے جہیز اور بارات اور بھوج کی تو بڑا پیٹ نکال کے سب کچھ ڈکار کے بھی چلے آتے ہو. شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو کہ یہ غلط ہے, نہیں کھانا چاہیے. ارے نہیں کھانا چاہیے تو جاتا کیوں ہے؟ ارے بارات کون لے کے جا رہا ہے؟ ارے جنات ہے کیا؟ بھوت ہے کیا؟ ارے کون ہے بارات میں جانے والا؟ ابھی آج جب میں پیپرا آ رہا تھا تو برگاچی چوک کے پاس ایک بارات پہ نظر پڑی. میں نے موٹر سائیکل کنارے میں لگایا, اتنی اسپیڈ میں گاڑی والا چلا رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نے ڈسپلین مینٹین نہیں کیا اور گاڑی کو کنارے نہیں کیا تو یہ بارات والے چڑھا دیں گے گاڑی. اس لیے کہ یہ پہلے ہارن بجاتے ہیں, اور اگر ہارن میں آپ نے نہیں سنا تو آپ کو ڈرانے کے لیے بیر میں لا کر کے پیپ بجا دیں گے, اور اگر اس پہ بھی نہیں مانا تو لگے گا کہ آپ کے اوپر گاڑی چلا دیں گے. یہ ڈرائیور لوگ تو کبھی کبھی جوکری بھی کرتے ہیں نا. اور پھر میں نے گاڑی کی گنتی شروع کری, یاد نہیں رہی کتنی گاڑیاں تھیں. کون جا رہے ہیں؟ میرا مسلمان جا رہا ہے, مسلمان کا داڑھی والا حاجی صاحب, نمازی صاحب,
پانچوں وقت مصلی پہ رونے والا، سجدہ کرنے والا، ماتھے پہ گٹے پڑنے والا، پیشانی پہ نشان والا، راتوں کو رونے والا اور اللہ سے راز و نیاز کرنے والا، شادیوں میں جا کر کے غریب باپ اور بیٹی کے گھر پہ زور زبردستی کے بھوج اور بارات بھی کھا کے آ رہا ہے اور بیٹیوں کے باپ سے بھیک منگوا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج کے جلسے میں تم نے اگر منعقد کیا ہے تو میں اس جلسے کے پنڈال کے لیے نہیں آیا ہوں، اس جلسے کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور آپ کے گاؤں میں آ کے مجھے بہت تقریر جھاڑنے کی خواہش نہیں ہے۔ دل کا ایک درد ہے کہ پپرا والوں، کروڑ دگلی والوں، پلاسی والوں اور ہمارے سماج کے میرے بڑے بزرگوں، بھائیوں، سخت سست جو الفاظ نکل گئے دل پہ نہ لینا، لیکن خود مطالعہ کرنا۔ سماج بڑے برے دور سے گزر رہا ہے، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، سماج اور معاشرے میں جب بے چینی ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں سروے کر لینا کل صبح، کتنی بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، جو شادی کے آس میں جن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر شادیاں آسان ہوتی، نکاح آسان ہوتا، بغیر پیسے کے، بغیر روپے کے، بغیر بھوج بات تلک گاڑی جہیز کے رشتہ ہوتا، دو گواہ کو بلا لیا جاتا، رشتہ کو دیکھ لیا جاتا، لڑکے والے لڑکی دیکھ لیتے، لڑکی والے لڑکی دیکھ لیتے، اور رشتہ پسند آتا تو آپس میں مل بیٹھ کے مسجد میں مشورہ، جیسے جماعت کا مشورہ کرتے ہو، صبح کے 2.5 گھنٹے کا مشورہ کرتے ہو، مل بیٹھ کے مسجد میں، کسی بھی مسجد میں دونوں بیٹھ جاتے، مشورہ کر لیتے، مشورہ کرنے کے بعد آپ آپس میں طے کر لیتے کہ چلو کل، پرسوں، ترسوں، 5 دن بعد، 10 دن کے بعد جوڑ کے اندر نکاح کر لیتے ہیں، اجتماع کے اندر کر لیتے ہیں، جلسہ کے اندر کر لیتے ہیں، مسجد کے اندر کر لیتے ہیں، جمعہ کے روز کر لیتے ہیں، امام صاحب کو بلا لیتے ہیں، آپ 10 آدمی آپ بھی آئیے گا، 10 آدمی ہم بھی جائیں گے، جمعہ کے دن مسجد میں امام صاحب سے بات کر لیں گے اور کہیں گے کہ سنت نکاح کے سنت پہ، شریعت کے پیغام پہ اور میاں بیوی کے حقوق کے اوپر، مہر کے اوپر اور مہر کی تفصیلات کے اوپر، بیوی کے کیا حقوق، شوہر کے کیا حقوق، ان کی تفصیلات کا بیان کر دیے امام صاحب آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا اور نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا، ایجاب و قبول ہو جاتا، چھوارے بانٹ لیے جاتے، آپ بھی گھر چلے آتے اور لڑکی والے بھی گھر چلے جاتے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین میں سے ایک نکاح ایسا بھی کیا کہ شادی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد گھر میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن ولیمہ کرنا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو بھئی جس کے گھر میں جو ہے اپنا اپنا لے آؤ، ہم دسترخوان پہ سب مل بیٹھ کے کھا لیں گے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے ایسا؟ ہم نہیں کر سکتے ایسا؟ ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ بولیے نا، چوری کریں گے، بے ایمانی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، قتل و قتال کریں گے، مقدمہ بازی کریں گے، حسد و نفرت و عداوت کریں گے، مولویوں کی ٹانگ کھینچیں گے، امام کے اوپر حکومت کریں گے، مدرسوں اور مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کریں گے، بیویوں کو ماریں گے، بہنوں کی وراثت کا حق، بوڑھے بوڑھے باپ۔ ابھی جنازہ ہوا پرسوں ایک جنازہ ہوا، اتفاق سے میں شریک نہیں ہو سکا، بڑے نیک بندے، جب میں مدرسے سے پڑھا کے گھر گیا تو میری اہلیہ نے کہا کہ مفتی صاحب فلاں گاؤں میں جنازہ تھا، بڑے نیک آدمی انتقال کر گئے، مسجد سے اعلان ہوا، آپ جنازے میں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے علم ہی نہیں ہوا، مجھے کسی بتایا نہیں، میں پڑھانے میں مشغول رہا، فون دیکھا نہیں۔ تو وہاں ایک خاتون اور بھی اسی گاؤں کی تھی، رشتہ داری کی، کہنے لگی کہ مفتی صاحب مرنے سے صرف 15 دن پہلے جتنی زمین تھی اس بزرگ نے ساری زمین بیٹے کے نام رجسٹری کر دی اور بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ یہ بزرگی ہے، یہ بزرگی ہے، یہ چوری ہے، یہ بے ایمانی ہے، بزرگی نہیں چلے گی، یہ ٹھگ ہے، بزرگی نہیں ہے۔ بیٹیوں کے حصہ مارنے والوں، کل قیامت میں آؤ گے تو تمہارا ایک جسم کا حصہ جھکا ہوا ہوگا، دنیا پہچانے گی کہ اولاد کے درمیان تفریق کرنے والا مسلمان۔ بیویوں اور بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، وراثت میں کما حق دو۔ اور ایک بات ابھی میں نے پڑھی، بڑی اچھی بات لگی، ایک کتاب میں نے پرسوں مطالعہ کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر
آج کے دور میں لڑکی والے جب لڑکے کا پیغام آئے، قاری صاحب توجہ سے، لڑکے والے کا پیغام آئے تو پیسہ مانگ مطالبے کی بات جب وہ کرے تو کہے کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے، روپیہ نہیں دیں گے، گاڑی نہیں دیں گے، سامان نہیں دیں گے۔ میرے 4 بیٹے، 2 بیٹی، 2 بیٹا، 4 بیٹی، جو کچھ بھی ہے، میں برابر بیٹی کا جتنا حق ہوگا، جو آپ کی دلہن بننے والی ہے اس کا شیئر زمین میں جتنا بنے گا، میں مرنے سے پہلے ابھی وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں جو حصہ بحصہ برابر، میں آپ کو وعدہ دلاتا ہوں کہ بیٹی کا حصہ وراثت کا جو ہوگا میں آپ کو دے دوں گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکے والے کہیں گے کہ ہم کو روپیہ، پیسہ، موٹر سائیکل، جہیز نہیں چاہیے، جو زمین مل رہی ہے بیٹی کو وراثت کا حصہ اپنی زندگی میں بحصہ برابر دینا چاہتا ہے، ہم لینے کو تیار ہیں، رسم جہیز خود بخود ختم ہو جائے۔ آئیے ہم اور آپ طے کریں، 41 منٹ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات کی سماعتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سنا اور بڑی بشاشت کے ساتھ آپ نے باتیں ہماری رکھی اور سنی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ مسجدیں بے شک اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی تھی کہ ہم غریب لوگ تھے، ہم کمزور لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت سربلندی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمانوں، غریب ہو